بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 418 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے 8ویں وجہ فاسد کا بیان۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت وقیل الامر بالشیء سے شروع ہوتی ہے۔ سب سے پہلے عبارت پڑھ کے ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وقیل الامر بالشیء ھذا وجہ ثامن من الوجوہ الفاسدۃ وفیہ اختلاف کثیر فقیل لا حکم للامر والنہی فی ضدہما اصلا وقیل له حکم فیہ وهو ان الامر بالشیء یقتضی النہی عن ضدہ والنہی عن الشیء یکون امرا بضدہ فيدل الأمر على تحريم ضده والنهي على وجوب ضده فإن كان له ضد واحد فبها وإن كانت له أضداد كثيرة ففي الأمر يحرم جميع أضداده وفي النهي يكفي له الإتيان بواحد من الأضداد غير معين وهذا هو المختار الجصاصي اور کہا گیا ہے کہ امر بالشیء یہ وجوہ فاسدہ میں سے 8ویں وجہ ہے اور اس میں بہت اختلاف ہے۔ چنانچہ کہا گیا کہ امر اور نہی کا حکم ان کے خلاف میں بالکل نہیں ہوتا، اور کہا گیا ہے کہ ان کے خلاف میں ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ امر بالشیء اپنی ضد سے نہیں، نہی کا تقاضا کرتا ہے، اور نہی عن الشیء اس کی ضد کا حکم ہوتا ہے۔ بس امر اپنی ضد کی تحریم پر دلالت کرے گا اور نہی اپنی ضد کے وجوب پر دلالت کرے گی۔ چنانچہ اگر اس کی ایک ضد ہو تو فبہا، اور اگر ازداد کثیر ہوں تو امر میں اس کے جمیع ازداد حرام ہوں گے، اور نہی میں اس کے ازداد میں سے ایک غیر معین ضد پر عمل کرنا کافی ہوگا۔ یہ امام جصاص کا اختیار کردہ قول ہے۔ وعندنا الامر بالشیء یقتضی کراہۃ ضدہ والنہی عن الشیء یقتضی ان یکون ضدہ فی معنی سنۃ واجبۃ وذلک لأن الشیء فی نفسہ لا يدل علی ضدہ وانما یلزم الحکم فی الضد ضرورۃ للامتثال فتکفی الدرجۃ الادنی فی ذلک وہی الکراہۃ فی الاول لأنها دون التحریم والسنۃ الواجبۃ فی الثانی لأنها دون الفرض وليس المراد بالاقتداء المصطلح السابق بجعل غير المنطوق منطوقا لتصحيح المنطوق بل إثبات أمر لازم فقط، وهذا إذا لم يلزم من الاشتغال بالضد تفويت المأمور به فإن لازم منه ذلك يكون حراما بالاتفاق، وهذا معنى ما قال وفائدة هذا الأصل أن التحريم لما لم يكن مقصودا بالأمر لم يعتبر إلا من حيث يفوت الأمر فإذا لم يفوته كان مكروها كالأمر بالقيام۔ اور ہمارے نزدیک امر بالشیء اپنی مخالف کی کراہت کو چاہتا ہے، اور نہی عن الشیء اس بات کو چاہتی ہے کہ اس کی ضد سنت مؤکدہ کے معنی میں ہو، اور یہ اس لیے کہ شیء فی نفس ہی اپنی ضد پر دلالت نہیں کرتی بلکہ امتثال کے پیش نظر ضد میں حکم کو لازم کرتی ہے، جس میں ادنی درجہ کافی ہے، اور وہ اول میں کراہت ہے، اس لیے کراہت تحریم سے کم درجہ ہے، اور ثانی میں سنت مؤکدہ ہے کیونکہ وہ فرض سے کم درجہ ہے، اور تین میں جو اقتضاء ہے اس سے سابقہ اصطلاحی اقتضاء تصحیح منطوق کے لیے غیر منطوق کو منطوق قرار دینا مراد نہیں ہے، بلکہ صرف امر لازم کو ثابت کرنا مراد ہے، اور یہ اس وقت ہے جبکہ ضد کے ساتھ مشغول ہونے سے مامور بھی کو فوت کر دینا لازم نہ آئے۔ چنانچہ اگر اس سے یہ لازم آیا تو بالاتفاق حرام ہوگا۔ یہی مطلب ہے مصنف کے اس قول کا کہ اس قاعدہ کا فائدہ یہ ہے کہ تحریم چونکہ امر سے مقصود نہیں ہوتی، اس لیے اس کا اعتبار صرف اسی صورت میں ہوگا جبکہ وہ امر کو فوت کر دے، پس جب اس کو فوت نہیں کیا تو مکروہ ہوگا، جیسے امر بالقیام یعنی الی الرکعۃ الثانیۃ بعد فراغ الاولی او الثالثۃ بعد فراغ التشہد، یعنی کہ دوسری رکعت کے لیے پہلی رکعت سے فراغت کے بعد یا تشہد کے بعد رکعت ثانیہ کے لیے قیام کا امر قصدا نہی عن القعود نہیں ہے، لیس بنہی عن القعود قصدا حتی اذا قعد
ثم قام لا تفسد صلاته، یہاں تک کہ وہ بیٹھ گیا پھر کھڑا ہوا تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی، بنفس القعود، صرف بیٹھنے کے ساتھ، ولکنہ یکرہ، لیکن مکروہ ہوگی، لأن نفس القعود وهو قعود مقدار تسبیحۃ لا يفوت القیام فیکرہ وإن مکث کثیرا بحیث ذهب اوان القیام یفسد الصلاة، ومن ها هنا ظهر ان الاشتغال بالضد في الوقت الموسع للصلاة لا يحرم وفي الوقت المضيق لها يحرم وإن كان ذلك الضد في نفسه عبادة مقصودة أو أمرا مباحا، کیونکہ نفس قعود یعنی ایک تسبیح کی مقدار قعود کرنا قیام کو فوت نہیں کرتا، لہذا وہ مکروہ ہوگا، اور اگر زیادہ ٹھہر گیا کہ قیام کا وقت ہی ختم ہو گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی، اور یہاں سے یہ بات بھی ظاہر ہوگی کہ نماز کے موسع وقت میں، وسیع وقت میں ضد کے ساتھ مشغول ہونا حرام نہیں ہے، اور اس کے تنگ وقت میں حرام ہے، اگرچہ وہ ضد فی نفسی عبادت مقصودہ یا امر مباح ہی ہو۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ، آئیے اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ وجوہ فاسدہ میں سے 8ویں وجہ فاسد جو ہے، اس میں بہت زیادہ اختلاف ہے، چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام الحرمین وغیرہ نے کہا ہے کہ امر و نہی کا حکم ان کی ضد میں نہیں ہوتا، یعنی ان حضرات کے نزدیک امر بالشیء اس کی ضد سے نہی کا تقاضا نہیں کرتا، اور نہی عن الشیء اس کی ضد کے مامور بھی ہونے کا تقاضا نہیں کرتی، اور بعض حضرات نے کہا کہ امر و نہی دونوں میں سے ہر ایک کے لیے اس کی ضد میں حکم ہوتا ہے، چنانچہ امر بالشیء اپنی ضد کی نہی کا تقاضا کرتے اور نہی عن الشیء اپنی ضد کے مامور بھی ہونے کا تقاضا کرتی ہے، یعنی امر بالشیء اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کی ضد حرام ہے، اور نہی عن الشیء اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس کی ضد واجب ہے۔ بس اگر امر و نہی میں سے ہر ایک کے لیے ایک ہی ضد ہو، جیسے امر بالایمان کی ضد کفر ہے اور نہی عن الکفر کی ضد ایمان ہے، تو فبہا، یعنی امر کی صورت میں اس کی ضد واحد جو ہے وہ مامور بھی اور واجب ہوگی، اور اگر بہت سی ازداد ہوں، مثلا امر بالقیام کی ضد رکوع، سجود اور قعود ہے، اور نہی عن شرب خمر کی جو ضد ہے وہ شرب ماء، شرب لبن اور شرب نبیذ وغیرہ ہے، تو امر کی صورت میں اس کی تمام ازداد حرام ہو جائیں گی۔ مثلا اگر قیام کا امر کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رکوع، سجود اور قعود سب حرام ہیں، اور نہی کی صورت میں اس کی ازداد میں سے کسی ایک غیر معین کو بجا لانا وہ کافی ہوگا۔ مثلا اگر شرب خمر سے منع کیا گیا تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس کی تمام ازداد کا شرب ضروری ہے، بلکہ ازداد میں سے کسی ایک کا شرب کر لینا بھی کافی ہوگا۔ امام جساس کا جو مختار مذہب ہے وہ یہی ہے۔ مصنف نے فرمایا کہ اس سلسلے میں ہمارا مذہب یہ ہے کہ امر بالشیء اپنی ضد کی کراہت کو مستلزم ہے، اور نہی عن الشیء اپنی ضد کی سنت موقدہ ہونے کو مستلزم ہے، یعنی امر بالشیء کی صورت میں اس شے کی ضد مکروہ ہوگی، اور نہی عن الشیء کی صورت میں شے کی ضد سنت موقدہ ہوگی، اور دلیل اس کی یہ ہے کہ شے فی نفسی ضد پر دلالت نہیں کرتی، بلکہ صرف امتثال اور تعمیل حکم کے پیش نظر حکم کو ضد میں لازم قرار دیتی ہے، جس میں ادنی درجہ کافی ہے، اور امر کی صورت میں اس کے ضد کا ادنی درجہ کراہت ہے، اور کراہت ادنی درجے کی اس لیے ہے کہ کراہت تحریم سے کمتر ہوتی ہے اس لیے، اور نہی کی صورت میں اس کی ضد کا ادنی درجہ سنت موقدہ ہے، کیونکہ سنت موقدہ فرض سے کم رتبہ ہے۔ تو لیس المراد بالاقتداء سے شارح فرماتے ہیں کہ متن میں جو اقتضاء ہے اس سے سابقہ اصطلاحی اقتضاء یعنی منطوق کو صحیح کرنے کے لیے غیر منطوق کا منطوق قرار دینا مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر صرف امر لازم کو ثابت کرنا مراد ہے۔ شارح کہتے ہیں کہ مامور بھی کی ضد کا مکروہ ہونا اس صورت میں ہے جبکہ ضد کے ساتھ مشغول ہونے سے مامور بھی کو فوت کرنا لازم نہ آتا ہو، چنانچہ اگر مامور بھی کی ضد کے ساتھ مشغول ہونے سے مامور بھی کو فوت کرنا لازم آتا ہو تو مامور بھی کو فوت کرنا اور اس کی ضد کے ساتھ مشغول ہونا یہ بالاتفاق حرام ہوگا۔ اسی بات کو مصنف نے اس طرح ذکر کیا ہے کہ مذکورہ اصل کہ امر بالشیء اپنی ضد کی کراہت کا تقاضا کرتا ہے، اس اصل کا فائدہ یہ ہے کہ امر سے چونکہ تحریم مقصود نہیں ہوتی، یعنی امر بالشیء اس کی ضد کی تحریم کے لیے وزن نہیں ہوتا، اس لیے امر کی ضد میں اسی صورت میں تحریم معتبر ہوگی جبکہ اس کی ضد میں مشغول ہونا مامور بھی کو فوت کر دیتا ہو، لہذا جس صورت میں مامور بھی فوت نہ ہو اس صورت میں امر کی ضد پہ عمل کرنا مکروہ ہوگا۔ مثلا رکعت اولیٰ سے فراغت کے بعد رکعت ثانیہ کے لیے قیام کا امر، یا تشہد سے فراغت کے بعد تیسری رکعت کے لیے قیام کا امر قصداً نہی عن القعود نہ ہوگا۔ چنانچہ اگر مصلی نے قعود کیا اور پھر کچھ تاخیر کے بعد
قیام کیا تو نفس قعود سے اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی، البتہ مکروہ ہوگی، کیونکہ نفس قعود یعنی ایک تسبیح کی مقدار بیٹھنا قیام کو فوت نہیں کرتا، اور جب نفس قعود قیام کو فوت نہیں کرتا تو نفس قعود مکروہ ہوگا، اور اگر قعود اس قدر طویل ہو گیا کہ قیام کا وقت ہی جاتا رہا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہوگی کہ نماز کے کشادہ وقت میں اگر کوئی شخص اس نماز کے علاوہ دوسری کسی عبادت یا امر مباح میں مشغول ہو جاتا ہے تو یہ حرام نہیں ہوگا، کیونکہ یہ مشغول ہونا نماز کو فوت نہیں کرے گا، اور اگر نماز کے تنگ وقت میں کسی دوسری عبادت یا امر مباح میں مشغول ہو گیا تو یہ مشغول ہونا حرام ہوگا، کیونکہ اس صورت میں یہ مشغولیت نماز کو فوت کر دے گی۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت ترجمہ وضاحت، اس کو اچھی طرح سمجھیں اور بالخصوص ان سوالات کے جواب دیتے ہوئے خلاصہ رجسٹر پہ ضرور لکھیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ امام جساس کا مذہب مختار کیا ہے، اس کو تحریر کریں، اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ نماز میں اگر وقت میں گنجائش ہو تو کسی اور عبادت یا امر مباح میں مشغول ہونے کا کیا حکم ہے، حکم کی علت بھی ساتھ بیان کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔